کل جماعتی تحریک کی جانب سے آج دوپہر 2:30 بجے ایک اہم اجلاس رائل گانڈل مال ٹیکری روڈ دیگلو ناکا ناندیڑ میں منعقد ہوا۔ یہ اجلاس خصوصی قربانی کے مسئلے کے تعلق سے بلایا گیا تھا۔ اجلاس میں شدت پسند عناصر کی جانب سے قریش برادری کے افراد کے ساتھ ہونے والی زیادتی تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ مقررین نے اس طرح کے واقعات کی سخت مذمت کرتے ہوئے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں گو ہتیا قانون کے تحفظ سے متعلق قوانین پر عمل آوری کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی گئی تاکہ کسی بھی بے گناہ شہری کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ اس موقع پر علماء کرام، حفاظ، سیاسی سماجی قائدین کے علاوہ کئی NGOs کے نمائندگان اور ذمہ داران کے علاوہ قریش برادری کے افراد کی بڑی تعداد اس اجلاس میں موجود تھی۔ تمام مقررین نے اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ سیاسی پارٹیاں، تمام ہی تنظیمیں، تحریکیں، مختلف مکاتب فکر، مسالک رکھنے والے احباب آج یہاں ایک موضوع پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو ملت کے مفاد میں خیر کا ذریعہ بنائے، اور یقیناً یہ ذریعہ بنے گا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمارا جو جمع ہونا ہوا ہے، سال بھر ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے ہیں اس پر نہیں ہوا ہے، بلکہ صرف اس بات پر ہوا ہے کہ بقرعید کے موقع پر جو مختلف تنظیمیں بہت کچھ تماشا کرتی ہیں، ان سے ہم کیسے اپنے عوام کو، ملت کو محفوظ رکھ سکیں اور ہم اس کا کیا سدباب کر سکیں، اس کے لیے یہاں جمع ہونا ہوگا۔ دوسری اور اہم بات یہ بھی ذہن میں آپ سب رکھیں کہ کوئی فکس پروگرام کے تحت جمع ہونا نہیں ہوا ہے، ایک لفظ یہ بھی آیا ہے، بلکہ اس لیے ہونا ہوا ہے کہ سارے احباب سے رائے لی جائے گی، اور سارے احباب سے رائے لینے کے بعد اکثریت، بلکہ اگر یہاں دیکھیں تو 99% اور بھی کچھ اشاریہ لگائیں تو ان کی رائے وہی طرف گئی ہے جس طرف ساروں کی رائے گئی ہے۔ ایک موضوع یہاں چھڑا ہے، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں بحیثیت ایک عالم ہونے کے۔ حلال اور حرام کا صحیح بات تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ موضوع نہیں چھڑنا چاہیے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں، بعض دفعہ کامل زندگی پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں ہم سب سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم لوگ یہاں پر کسی جانور کے حلال اور حرام کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، اور اس کا حق نہ آپ کو ہے نہ مجھ کو ہے۔ اللہ ہے حلال کرنے والے اور اللہ ہے حرام کرنے والے، اور جو جانور اللہ نے حلال کیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے حلال ہیں، اور جو جانور اللہ نے حرام کیے ہیں وہ قیامت تک کے لیے حرام ہیں۔ پھر دوسری اہم بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، بطور مسئلہ ہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً گاؤ ونش کی قربانی کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسی کی قربانی واجب ہے، یہی کرو گے تو قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، بلکہ اختیار دیا ہوا ہے۔ کسی چیز کے واجب اور فرض ہونے میں اور کسی چیز کے جائز ہونے میں ٹیکنیکل بہت کچھ فرق ہوتا ہے، جس کی جگہ یہ نہیں ہے میں اس کو سمجھاؤں۔ اس لیے یہ بات جو یہاں نکلی ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی، کسی پر ذاتی طور پر بتانے کے لیے نہیں، کیونکہ اتنا بڑا مجمع ایک بات غلط جائے گی اس کی وضاحت کے لیے۔ دوسری اسی کے رد عمل میں دوسری ایک بات یہ آئی کہ صاحب ملک کا قانون جو قانون بن جائے اس کو ماننا بھی ضروری ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ ملک کا ہر قانون ماننا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قانون شریعت کے پرنسپل سے ٹکرا رہا ہے اس کے لیے تو ہم لڑیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ فرض چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اور جن چیزوں میں گنجائشیں ہیں وہاں پر ہم گنجائشوں کا استعمال کریں گے۔ اس لیے یہ جو کلی بات جا رہی ہے، ہر قانون
کل نماز نہیں پڑھو بولے تو نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا تھوڑی ہوگا. نماز کے لیے تو یقیناً میدان میں ہے. اور اس سلسلے میں تیسری بات میری یہ ہے کہ یقیناً اس کی کوشش ہم سب نے کرنی چاہیے. اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ ہم راستوں پہ لا کر جانور کاٹ دیں، بلکہ اس کا راستہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ان راستوں سے جائیں جن راستوں سے یہ جانور پر پابندی آئی ہے. وہ قانون کا دائرہ ہے، سیاست کا دائرہ ہے. ایک مضبوط لائے عمل بنا کر کورٹ کے راستے سے، سیاست کے راستے سے، اسمبلیوں کے اندر پہنچ کر ہم اس کے خلاف کچھ نظام بنائیں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا، نہ یہ کہ صاحب اس کے خلاف احتجاج اتنا زیادہ مؤثر رہے گا. دوسری بات، یہ تو تھوڑا سا تفصیل اس لیے آ گئی کہ ایک بات نکلی تھی، اس کی وضاحت میں کرنا چاہ رہا تھا. اب اہم بات یہ ہے کہ قریش برادری نے، اس سے پہلے ان کے ساتھ میں بیٹھنا ہوا تھا، یہ سارے کے سارے احباب نے اتفاقی فیصلہ لیا ہے کہ عید کے موقع پر بڑے جانوروں کی قربانی کا نظام ہم نہیں بنائیں گے، نہ کاٹیں گے، نہ اس وقت بیچنے کا کوئی نظام بنائیں گے. اور انہوں نے اس سے پہلے یہ بات کی تھوڑی سی سمجھی بھی دی ہے کہ ہم پورے ضلع کے اعتبار سے اپنے طور پر اپنی برادری کو بلائیں گے اور ان سے بھی اس بات کی درخواست کریں گے. ہم یہاں ایک موضوع پر جمع ہوئے ہیں. آپ سے میری درخواست ہے، ملت کے جب اس طرح کے کچھ ایشوز پیدا ہوں، مسائل پیدا ہوں، تو ہم اپنی سیاسی، ہم اپنی تنظیمی، ہم اپنی مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر اسی طرح اگر بیٹھنے کی مزاج بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہمارے ضلع کو بھی ہوگا اور یہ ایک بڑی اچھی مثال پورے صوبے اور پورے ملک میں جائے گی. میں یقین کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایسی آوازوں پر آئندہ بھی ضرور جمع ہوں گے انشاءاللہ. کہ اس وقت میں سیاسی، سماجی، ملی، دینی تمام کے تمام تنظیموں کے ذمہ داران آج یہاں پر جو ہے قوم و ملت کے مفاد میں جمع ہوئے. آپ کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، قوم کا مفاد وابستہ ہے. ہمارا قوم کا ایک بچہ اگر ان حالات کے اندر پریشان ہوتا ہے تو صرف اس کو نہیں، پوری قوم کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ان سب حالات سے ہم جو ہے گزر بھی رہے ہیں. بہرحال تو حالات جس وقت میں جو رہتے ہیں، جس طریقے سے رہتے ہیں، ہم کو چاہیے، ہماری شریعت، ہمارا مذہب ہم یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم وقت اور حالات کے اعتبار سے جو ہے تو کام کرتے رہیں. ہم کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو حلال کرنے کے لیے یہاں پر جمع نہیں ہوئے ہیں. بہرحال اب آخری بات جو ہے میں آپ لوگوں سے ہاتھ بلند کر کے جو ہے یہ اقرار کروانا چاہتا ہوں قریش برادریوں کی طرف سے، اسی طرح تمام کے تمام جو ہے تعلق جات سے آئے ہوئے قریش برادری کے ذمہ داران کی طرف سے ایک بات بہت واضح آ چکی ہے، کھلی ہوئی آ چکی ہے کہ ہم اس مرتبہ میں جو ہے گو ونش کے جانوروں کی قربانی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو جانوروں کی جو ہے اجازت ہے وہ کریں گے. کیا آپ تمام لوگ اس کے لیے جو ہے متفق ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر اشارہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے. کا جو رکھیال ہے ہمارے مفتی صاحب، اس کی صدارت ہے. تمام علماء اور تمام سیاسی جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ سب نے اپنی اپنی رائے، جائز اور ناجائز کے اوپر اپنی بحث نہیں ہے. اپنی طاقت ہے، جو چیز کے اوپر گورنمنٹ نے پابندی رکھی اس کے اوپر کی بات کریں. تو یہ بات کرنے سے بہتر ہے جس کو بھی جو کاٹنا ہے تو اپنے پاس بہت سارے شہر کے بازو میں جیسے تعلقات ہے جو ڈسٹرکٹ اپنے سے دور ہے، وہاں پہ بھی کاٹ کے اپن لا سکتے ہیں. کسی کو نقو بول کے نہیں بولے آلا ہے، سب کو کاٹنے کا ہے. اپنا جو دل میں رہتا ہے وہ کرنے کا ہے، نہیں کرنا کسی کو بولے آلا نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ ناندیڑ شہر، ناندیڑ ضلع کے اندر اپن نے یہ چیز نہیں کرنے کا. اتنے سالوں سے پابندی رہتے ہوئے اپن کر رہے ہیں. جو لوگ پریشان ہیں ان کو معلوم ہے. ہم بول دیے چلو ٹھیک ہے لالو بھائی بولے تو انہیں ہمارا نام بولتا، صابر شاہ اس نے بولے بھائی لالو بول کے. تو ایسا مت کرو. ہر کسی کو بھی اپنے کو طاقت نہیں دینے کا ہے. صرف جس کو بھی بولنے کا جس کی طاقت ہے اونٹ لا کے کاٹ سکتے ہیں. اونٹ کے اوپر پابندی ہے کیا؟ جتنے بہادر لوگ ہیں ان کو عزیز علماء کرام اور تمام سیاسی ذمہ داران اور شہر اور ضلع کے بااثر رسوخ شخصیات، الحمدللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حساس موضوع پر
آپ نے نہ صرف شہر ناندیڑ بلکہ پورے تعلق حجاز سے لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے، خاص طور سے ان ذمہ داران کو جن کے ذہنوں میں شاید یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ کو ہم کو مل کر میرے ایک اپنا پرسنل مشورہ ہے کہ ملت کے مفادات میں جو صحیح ہو سکتا ہے فیصلہ کریں۔ ملت اگر مشکلات کے وقت میں ہے تو ان کے مشکلات سے کس طرح نکالا جائے اور ان کی صحیح رہنمائی کی جائے، یہ ہر حال میں ہر حالات کا وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اس حساس موضوع پر آپ نے تمام ضلع بھر کے لوگوں کو یہاں پر بلایا۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ہر وقت، یہ صرف یہ سال کا یا عید کا موقع نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہر سال دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ بیچنے والا چاہے وہ بیگ کو بیچتا ہو، گرو کو بیچتا ہو، بیچنے والا ہمارا ہندو بھائی ہوتا ہے۔ آستھا کے نام پر وہ لوگ گائے کو تو ماں کہتے ہیں، لیکن جب بیچتے ہیں تو اپنی جیبوں کو گرم کرتے ہیں۔ بیگ ان کا بکتا ہے، مویشی ان کا بکتا ہے، جانور ان کا بکتا ہے، چارہ ان کا بکتا ہے، اور جب راستے سے لے کر ہمارے لوگ آتے ہیں تو نہ صرف چھینا جاتا ہے بلکہ پولیس بھی ان کی مدد کرتی ہے، مارا جاتا ہے ان کو، اور جیب کے پورے پیسے بھی نکالے جاتے ہیں، ان پہ گناہ بھی داخل ہوتا ہے۔ یہاں پر بیٹھے والے 75% لوگ 75% لوگ یہاں پہ جو موجود ہے وہ کسی فون کال پر جاتے ہیں، موقع پر پولیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں، تمام چیزوں پہ دیکھنے کے بعد بات بھی کرتے ہیں، لیکن عاجز ہو کر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر آستھا کے نام پر جو ننگا ناچ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن کریں گے کیا؟ ہم کو اپنے لوگوں کو معاشی طور سے بچانا ہوگا۔ اس وقت جیبیں ان کی گرم ہو رہی ہیں، کیسز ہمارے لوگ پر ہو رہے ہیں، جیبیں ان کی گرم ہو رہی ہیں، مارا ہم کو جا رہا ہے۔ اگر آپ اخبارات کے سرخیاں دیکھیں گے تو وہی بات آئے گی کہ گاؤں رکشونوں نے پکڑا اتنی گائیں، تو کام ہی مت کرو، ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک جانور اگر 50,000 1 لاکھ کا جانور لا رہے تو لانے کے بعد میں وہ جانور ہمارے ہاتھ میں صحیح سالم رہتا ہے عید تک یا نہیں رہتا ہے، ہم خود اس کے لیے فکر مند ہیں۔ زیادہ دور نہیں بلکہ 8 دن پہلے کا واقعہ میرے اپنے علاقے کا ہے کہ ایک شخص نے 2,50,000 روپے کا جانور لے کر آیا، لے کر ابھی جانور اترا ہی نہیں ہو، اس کی ویڈیو اس کے فوٹوز پولیس تک، خاص طور سے SP تک چلے گئے۔ لوکیشن کے ساتھ میں 61 پولیس اسٹیشن کے لوگ وہاں پر آئے، جیسا تیسا ہر وقت کا ہمارا معاملہ ہوتا ہے، ہم نے کیسا رفع دفع کیا، لیکن بولنا یہ ہے کہ پیسے ہمارے جا رہے، مار ہم کھا رہے، گناہ ہم پر داخل ہو رہا۔ تو یہ سب چیزوں سے نجات پانے کے لیے ہم کسی چیز کو حرام یا حلال کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک سبسٹیٹیوٹ ہی ہمارے پاس میں، اس سبسٹیٹیوٹ پر ہم نے عمل کرنا چاہیے، اور اس عمل کرنے میں ہی ہماری بھلائی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جیب میں پیسے جا رہے ہیں، ہمارا اپنا معاشی نقصان ہو رہا، پیسے وہ لوگ دے رہے، سب چیزیں ان کی بگڑی، لیکن نقصان ہمارا ہو رہا، فائر ہمارے اوپر ہو رہا۔ تو بہرحال یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں، میں بھی آپ کو ایک مشورہ یہی دے رہا ہوں، میری اپنی ذاتی مشورہ ہے کہ ہم بڑے جانور کی قربانی نہیں دیتے ہوئے اگر چھوٹوں کو ترجیح دیں، اور ہم خود اعلان کریں آپ کے ذریعے سے، یہاں پر سیاسی لوگ، علماء کرام خود ایک پریس لے کر اعلان کریں، اور یہ پرشاسن کو یہ بتائیں کہ ہمارے لوگ وہی جانور کاٹیں گے جن جانوروں کو الاؤ کیا گیا حکومت مہاراشٹر کی جانب سے، اور اگر تب بھی ہمارے ساتھ اگر حکومت کے لوگ یا پھر گاؤں رکشک کے لوگ اگر کچھ کرتے ہیں تو پھر آپ نے ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ بس یہی چند میری مشاورت ہے، اور اس کو کھل کر آپ نے بولنا چاہیے۔ یہ تحریک کی جانب سے جو آج ایک میٹنگ رکھی گئی ہے، 2-3 دن سے لگاتار ہم سبھی برادریوں سے ملاقات کر کے میٹنگ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آج باقی سبھی شہر کے لوگ آنے والے ہیں۔ جس طرح سے مہاراشٹر گورنمنٹ نے جو پابندی بڑے جانور کے لیے لانے والی ہے، کانگریس پارٹی کی طرف سے
हमारे सभी जिम्मेदारों की तरफ से हमने मशवरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा इकराम जो भी फैसला देते हैं इंशाअल्लाह ताला हम उसके साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज कुल जमात तहरीक की जानिब से क़ुरबानी के ताल्लुक़ से एक नशिस्त रखी गई जिसके अंदर में उलमा इकराम की सरपरस्ती और सभी कॉरपोरेटर हजरात और सभी ज़िम्मेदार हजरात को मदऊ किया गया, जिसके अंदर में मौलाना साद अब्दुल्ला साहब ने, मौलाना अयूब क़ासमी साहब और दीगर उलमाओं ने शिरकत की, जिसके अंदर में हमारे MZ सिद्दीकी साहब, एडवोकेट अब्दुल-रहमान साहब और सभी कॉरपोरेटर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, अब्दुल गफ़ार साहब और MIM, राष्ट्रवादी कांग्रेस और वंचित आघाड़ी, सभी कुल जमात तहरीक के अंदर में इसका हिस्सा बने। और एक चीज़ देखने में आई है कि नांदेड़ ज़िला से सभी कुरैश बिरादरी के और सभी कॉरपोरेटर्स और सभी ज़िम्मेदार तशरीफ़ लेकर आए। इस मीटिंग का मौजू और मकसद ये था कि क़ुरबानी के वक्त में ख़ास कर जो जानवर लेकर आया जाता है और क़ुरबानी की जाती है, मैं ये हम वतन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि क़ुरबानी क्यों रखी गई, क्या इसके पीछे का मकसद है। जानवर को ज़ुबा करना ही एक मकसद नहीं है और इसके अंदर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के तरफ से ख्वाब में बशरत हुई कि आप अपनी औलाद की क़ुरबानी दे, और आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करने के लिए मुकाम इब्राहीम पर लेकर गए, जहाँ पर आज मक्का में वो मुकाम मौजूद है। और वहाँ पर जाते वक्त शैतान ने उनको रोका, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे आँखों पर पट्टी बांध दीजिए और अल्लाह को अगर मेरी क़ुरबानी कराना मकसद है तो मैं तैयार हूँ। और ये एक जज्बात का नाम है, अपनी औलाद, जबकि अल्लाह ताला ने एक लंबी उम्र में उनको औलाद दी थी और उतनी लंबी उम्र में देकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुज़ुर्ग थे और अपने बच्चे को लेकर के गए और अल्लाह की राह में क़ुरबानी दे रहे थे, क्योंकि अल्लाह चाहते हैं कि दुनिया में अगर से क़ुरबानी अगर हम नहीं देंगे तो कुछ नहीं मिल सकता। तो ये जज्बात की क़ुरबानी है, अपने औलाद की क़ुरबानी है। अल्लाह के लिए उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़ुबा करने के लिए छुरी को उठाया और जब उनकी गर्दन पे चलाया तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए जन्नत से दुम्बा पेश किया। आपकी क़ुरबानी कबूल हुई, लेकिन दुम्बे की शक्ल में। जब आपने आँखों की पट्टी खोली तो आपके सामने आपके फ़र्जंद खड़े हुए थे और वहाँ पर क़ुरबानी की जगह पर दुम्बे की क़ुरबानी हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुम्बे की क़ुरबानी जन्नत से दुम्बा लाया गया, क्योंकि आज हमारे कुछ भाई कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम इसकी उसकी क़ुरबानी देंगे। तो मैं साफ़ कर देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने दुम्बा भेजा था जन्नत से, और दुम्बे की क़ुरबानी है जो कि उस वक्त में की गई। और आज जो हालात हमारे मुल्क के हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो जानवर दिए गए हैं क़ुरबानी के लिए, जैसे हेला हो, भैंस हो, बकरा हो, बकरी हो या दुम्बा हो या और भी जितने जानवर हम क़ुरबानी कर सकते हैं, उन सब की क़ुरबानी करें। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिस पर हमारे देश के महाराष्ट्र में जो क़ानून आयत किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर में हम 12 महीने उसकी क़ुरबानी ना दें, क्योंकि हम क़ानून को माने। और मैं इस शेर से अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम जो जानवर ख़रीदते हैं इसमें सिर्फ़ हमारा फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमारे हम वतन भाइयों का भी फ़ायदा है। वो अपने जानवर को खेत में बोते हैं,
काम लेते हैं, जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब किसी काम का नहीं होता उसको बेचा करते हैं। तो इसलिए हमको वो क़ानून को ख़त्म करने के लिए उस जानवर की कुर्बानी को बंद करना होगा, ताकि हुकूमत हिंद, हुकूमत महाराष्ट्र उस पे से पाबंदी को हटा दे, और जब हमारे हमवतन भाइयों को तकलीफ़ होगी वो इस क़ानून का विरोध करेंगे, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये क़ानून ख़त्म होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिसको ज़ुबा करने का हुक्म दिया है उसके लिए अल्लाह रास्ते भी बनाएगा। उलमाओं की हम हर वक्त में तायीद करते हैं, और इस्लाम में उलमाओं की बात मानना ये हमारे लिए अहम क़ानून है। हम उलमाओं की बात से मुत्तफ़िक़ है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से गांव वंश के नाम पर और जिस तरीक़े से रुका करके या फिर और कोई भी अपनी जो तहरीक चला रहे हैं, हम ख़ासकर कलेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से, एसपी साहब से और आईजी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि रास्ते पे आपके चेक पोस्ट लगाए, ना कि किसी और हमारे हमवतन भाइयों को ये इजाज़त दी जाए कि वो किसी गाड़ी को रोके। क़ानून का काम है, क़ानून के ज़िम्मेदार करे, ना कि किसी आवाम को उसका मौका दिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल उन पर पाबंदी लगाइए, जैसे हम हर वक्त में पाबंदी लगाते हैं उन पर पाबंदी लगाए कि आप कोई गाड़ी को रोक नहीं सकते। गाड़ी को रोकेगी पुलिस, गाड़ी को रोकेंगे ज़िम्मेदार, और अगर ऐसा होता है तो उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। और मैं फिर एक बार सभी को ये बात कहना चाहता हूँ कि लगेगी आग तो आएंगे सभी उसकी जद में। इस जगह पे अकेला हमारा मकान थोड़े ही है। ज़रूरत अगर हम पूरी नहीं कर सकते हम वतन भाइयों की, तो उनकी ज़रूरतें कौन पूरी करता है वो भी देखेंगे। इसलिए मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, और अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ और ये कहता हूँ कि उलमाओं ने जो फ़ैसला लिया है हम उसके साथ में हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।